شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہیں سے نکل کے آیا، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران صلح کی، لوگوں کو معاف کیا، اس جنگ کے دوران بچوں اور عورتوں کو کیا حقوق تھے یا ان پر کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ فتح مکہ کے دوران صلح نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی مکمل، صلح جو ہوئی صلح حدیبیہ میں ملی، اور اس دوران کیا ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3014 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگوں میں عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، یعنی وہ تو ہر جنگ کا ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پر نہیں، فتح مکہ میں تو دشمنوں کو معاف کر دیا گیا، تو معصوم بچوں اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے اگر کوئی عورت جنگ کے دوران کہیں قتل کی حالت میں ملی، اگر مقتولہ اگر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے، کہا جو کوئی جس نے اس کو مارا میں اس سے بری ہوں، قیامت میں اس کو بچانے والا نہیں، اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے کہ معصوموں کو قتل کیوں کریں گے، بے شک معصوموں کو قتل کر۔ جنگوں کے دوران میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی نے کرائم کیا تو وہ مجرم کی حد تک ہی پنشمنٹ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو، اس کے فیملی کو نہیں۔ مثال کے طور پہ دو جڑواں بھائی ہیں، اب ایک بھائی نے جو ہے کرائم کیا اور وہ بھاگ گیا، اب دوسرے جڑواں بھائی کو تو نہیں پکڑ سکتے، تم بھی سیم دکھ رہے، یہ تو ہم بولیں گے تو انصاف کے خلاف، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسک رولز، بیسک جو اخلاق ہے ان میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاورفل تھے، یہاں تک کہ جنگوں کی حالت میں بھی۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ اخلاق ہوں گے تو دوست نمبر 1 دشمن بھی ڈھیر ہو جائے۔